حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے قرآن کو سمجھا نہیں جس نے اسے 3 شب و روز سے کم میں پڑھا. اس لیے خاص طور پر رمضان کی تراویح میں سارا مہینہ قرآن کی قرات سننا زیادہ اچھا ہے. اس لیے نماز میں یعنی قیام میں جب تراویح میں تلاوت کی جائے تو اس وقت انسان زیادہ بہتر طور پر اس کی قرات کرے یا سنے. تراویح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسی مسجد میں یا کسی ایسی جگہ پر حاضر ہو جہاں کچھ لوگ مل جل کر تراویح پڑھ رہے ہوں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک حافظ نہیں، ہم سب لمبا اور طویل قیام کر نہیں سکتے. اس لیے جن مساجد میں تراویح کا اہتمام ہو اگر موقع پائیں تو وہاں حاضر ہوں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ بہتر طور پر نماز ادا ہو سکے گی، کیونکہ انسان جو کام دوسروں کے ساتھ مل جل کر کرتا ہے وہ زیادہ اس پر آسان ہو جاتا ہے. تنہا نیکی کرنا ذرا بھاری ہوتا ہے لیکن مل کر نیکی کرنا آسان ہوتا ہے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استأذنت امرأة احدکم الى المسجد فلا یمنعها. متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ اگر تم میں سے کسی کی بیوی اس سے مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے مت روکے. یعنی عورت کو مسجد جانے کی اجازت ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے کہ عورت کا مسجد جانا پسندیدہ نہیں. ہاں، اگر اپنی حدود اور قیود کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کام سے کام رکھ کر اپنے فریضے کو ادا کر کے انسان واپس آئے تو یہ ایک بہت ہی عمدہ عبادت ہے جو عموماً گھر میں میسر نہیں آتی. پھر رمضان میں کرنے والے کاموں میں اہم ترین کام قرآن سے تعلق. کیوں؟ اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اس لیے سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق رمضان ہی میں ہوگا. اور اس تعلق کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک تو ہم دن میں تلاوت کریں، دوسرے یہ کہ رات کو قیام کی حالت میں اس کو سنیں یا پڑھیں. جن لوگوں کو زبانی زیادہ یاد ہے وہ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور تیسرے یہ کہ اس مہینے میں اس کتاب پر غور و فکر بھی کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للناس، یہ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور فرقان کی بینات رکھتا ہے. ہدایت تو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور فرقان کیا ہے؟ اچھے برے کا فرق بتانے والی کتاب ہے. یہ اس کتاب کے اندر ایسی تعلیمات، ایسے احکامات موجود ہیں کہ جو انسان کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی ہے. اللہ اس کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے اس شخص کی جو پیروی کرے اس کی رضامندی کی سلامتی کے راستوں کی طرف. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رضا پہ چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. یہ کتاب دراصل انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے. قرآن پاک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، رب العالمین کی نازل کردہ ہے. نزل بہ الروح الامین، روح الامین اس کو لے کر اترے ہیں. علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر اتری ہے. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ تمام لوگوں کو خبردار کرنے والے ہوں. بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے جو بہت واضح کرنے والی ہے.
اب آپ دیکھیے کہ نمبر 1 یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، سب سے افضل اور سب سے بڑے فرشتے جبریل امین اس کو لائے ہیں، پیغمبروں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور مقصد کیا بتایا گیا، کیوں نازل ہوئی؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر سکیں، تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کر سکیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ عظیم ترین کتاب اس لیے آئی ہے کہ تمام انسانیت کی رہنمائی کی جائے اس کے ذریعے۔ یہ کتاب بہت عزت والی ہے، بہت بلند درجہ ہے، بل ہوا قرآن مجید۔ لیکن کیوں آئی ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ سارے جہان والوں کو خبردار کرے، لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ کتاب تو سارے عالمین کے لیے ہے، ہدی للناس، سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کتاب کے اترنے کا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ کیا اس کا پیغام تمام دنیا تک پہنچ چکا ہے؟ کیا اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے اس کلام سے فیضیاب ہو چکی ہے؟ اگر نہیں تو میرے اور آپ سب کے لیے ایک سوال ہے، کیوں نہیں؟ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا فریضہ ادا کر کے جا چکے۔ آپ نے جاتے ہوئے یہ امانت کس کے سپرد کی تھی؟ اپنی امت کے سپرد کی تھی۔ صحابہ کرام نے اس امانت کو خوب نبھایا، لیکن آج کے اس دور میں اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے اور اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے رمضان میں اس کتاب کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ نمبر 1 تلاوت کی شکل میں ہوگا، یعنی اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا حق ادا کر سکیں تو اس کے لیے نمبر 1 اس کے ساتھ ذاتی تعلق قائم کرنا ہوگا، پرسنل ریلیشن شپ۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک ذاتی تعلق پیدا کرتے ہیں۔ جن انسانوں کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح دنیا کی ہر چیز کے ساتھ بھی ایک ذاتی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں، بہت سی آپ دکانیں دیکھ رہے ہیں، کسی دکان میں جاتے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، اگر آپ وہ دیکھ رہے ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، بس وہ چیزیں ہیں، کسی کی ہیں، دیکھنے کے لیے رکھی ہیں، چاہیے تو اس کو خرید لیں، لیکن وہ آپ کی ذاتی چیز نہیں ہوتی، اس لیے چاہے آپ کو پسند بھی ہو تو ایک ڈسٹنس ہے اس کے ساتھ۔ ہاں، اگر اس چیز کو آپ خرید کر اٹھا کر گھر لے آتے ہیں تو پھر آپ کا اس کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے۔ بازار میں رکھے ہوئے کسی ڈیکوریشن پیس کو آپ صاف نہیں کرتے، آپ اسے اپنا نہیں سمجھتے، لیکن گھر کی چیز کو آپ اپنا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اہتمام کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے ساتھ جب ہمارا ایک ذاتی تعلق، ایک پرسنل تعلق قائم ہوگا، جبھی آپ اس کا حق ادا کر پائیں گے۔ اس ذاتی تعلق کے لیے پہلا کام اس کو صحیح انداز میں پڑھنا ہے۔ رمضان میں تلاوت کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ویسے عام طور پر بھی ایک حرف پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 10 نیکیاں۔ لیکن آپ جانتے ہیں وہ حدیث ابھی آپ نے سنی کہ رمضان میں اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے، یعنی نفل درجے کی، تو اس کا اجر فرض کے ادا کرنے کے برابر ہوتا ہے، اور فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے اس کا اجر و ثواب۔ تو اس لیے خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اور اس کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ فجر کا وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ عموماً ہم سحری کے بعد کیا کرتے ہیں؟
کبھی گپ شپ کرنے لگتے ہیں، ٹیلی فون کرنے لگتے ہیں، اور ادھر ادھر چیزیں سمیٹتے ہیں اور گھر کے کاموں میں کچھ لگ جاتے ہیں، بہت فریش ٹائم ہوتا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اس کے فوراً بعد نماز کا اہتمام کریں. فجر کی بہترین نماز وہ ہے جو اندھیرے میں شروع کی جائے اور روشنی تک پڑھی جائے. اگر ہمیں قرآن پاک کی کچھ آیات یاد ہیں تو فجر کی نماز ان دنوں میں طویل پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر یاد نہیں، بدقسمتی سے، یہ لفظ بدقسمتی کیوں استعمال کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے وہی خوش قسمت ہے نا. سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے پیاری چیز اس نے اپنے سینے میں رکھی ہوئی. ہم اس کے لیے عموماً اہتمام نہیں کرتے اور صرف قل ہو اللہ اور چند صورتوں پر ہی جیتے. تو جتنا جتنا آپ کے اندر وہ ہے اس کو آپ پڑھیے، اور اگر نہیں تو پھر کیا ہے کہ اس کے فوراً بعد آپ تلاوت کر سکتے ہیں. اس وقت تلاوت کیجیے، سورج نکلنے تک آپ تلاوت کرتے رہیے، اور پھر اس کے بعد آپ گھر کے کام کاج کر لیجیے. ان کے لیے تو بہت سا وقت ہے، لیکن وہ افضل وقت جو نماز کا ہے اسے کیوں گنوا دیں؟ وہ افضل وقت جو قرات کا ہے اسے کیوں گنوا دیں؟ عموماً ہم سستی اور غفلت کی وجہ سے ان اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں جن میں عبادت کا درجہ اور مقام اور فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. کیونکہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے. اسی طرح قرآن پاک میں غور و فکر، تدبر، کیونکہ یہ آج جو بھی میں نے آپ کو سنائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ہدایت بغیر سوچے سمجھے پڑھنے سے نہیں ملا کرتی. مثلاً آپ کو کہیں جانا ہے، یہیں آئے ہیں آپ آج، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ میری طرح پہلی بار یہاں پر آئے ہوں، اور آتے ہوئے آپ کو راستہ تلاش کرنے کی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑی ہو. اور اگر آپ راستہ کسی ایسے شخص سے پوچھ رہے تھے کہ جو مثلاً فرینچ بول رہا تھا یا عربی بول رہا تھا، اور آپ عربی اور فرینچ جانتے نہیں، تو بتائیے کیا آپ یہاں تک پہنچ سکتے تھے؟ آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آیا کہ مجھے کہاں سے جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے، آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. اسی طرح جب تک یہ پتا نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم زندگی کا وہ مقصد پا نہیں سکتے جو اس کتاب کے ذریعے مل سکتا ہے.